نوخا سید فرحان علی وارث اور حاجی انصر محمود کربلائی عزاداری کریم کربلا برپا کروائیں گے۔ مورخہ 20 رمضان بعد از نماز مغربین اسی جگہ پہ مجلس عزا بسلسلہ شہادت امیر کائنات برپا ہوگی، جس میں سید ذریت عمران شرازی جناب قبلہ قاضی وسیم عباس صفدر، زوار علی عمران جعفری، علامہ مظہر عباس حیدری، علامہ سید ذیشان حیدر نقوی، ذاکر زہیر مادی، علامہ مہدی عباس ریاض، ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ مورخہ 24 جون عزا خانہ در عباس شاکور، جس میں جناب قبلہ علامہ علی ناصر تلہاڑا، گلفام حسین ہاشمی، علامہ سید اخلاق حسین شرازی، اعجاز حسین جھنڈوی، ملک منتظر مہدی، غلام رضا جھنڈوی، محسن عباس رکن اور علامہ مہدی عباس ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ مورخہ 11 مارچ بروز جمعۃ المبارک امام بارگاہ جگیر علی اکبر، جس میں جناب قبلہ علامہ حافظ تصدق حسین تصدق آف لاہور، ذاکر البیت عمران حیدر کاظمی بورے والا، زوار علی عمران جعفری، تصدق حسین آف منڈی بچینا، علامہ سید ذیشان حیدر نقوی، علامہ مظہر عباس حیدری، امام بارگاہ جگیر علی اکبر۔ مورخہ 11 مارچ بروز جمعۃ المبارک جشن ظہور پرنور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام منعقد ہوگا۔ اب آپ کے سامنے بلا تاخیر مصور غم مقاصد غم شہنشاہ مصعب مرقع در جناب ذاکر البیت زہیر مادی، ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد مبلغ مذہب حقہ مفسر قرآن خشبوئے جناب قبلہ علی ناصر تلہاڑا صاحب، مولانا سید عمران حیدر نقوی آف سیالکوٹ، اور ان کے بعد خزینۃ القصائد شہنشاہ قصائد جناب چودھری اعجاز حسین جھنڈوی، اور ان کے بعد مبلغ حسینیت خطیب الاثر جناب قبلہ علامہ آقر رضا زیدی آل حسینی آف لاہور، ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے علاوہ ذاکر فرخ عباس نقوی، حجت الاسلام جناب قبلہ علامہ سید اخلاق حسین شرازی، مذہبی اسکالر علامہ اسد رضا جوہری، اور عالمی شہرت یافتہ منقط خواں جناب سید مقدس کاظمی، زوار علی عمران جعفری، عالمی شہرت یافتہ نوخہ سید فرحان علی وارث عرف آخر پہ عزاداری کروائیں گے، اور حاجی انصر محمود کربلائی ماتمی سنگت پارٹی عزاداری کریم کربلا امام حسین علیہ السلام برپا کریں گے۔ جناب ذاکر البیت زہیر مادی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر عظمت محمد و آل محمد صلوات۔ سورۃ الفاتحہ چلے آنے۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم وصواب هذه السورة وهذا المجلس الى ارواح المؤمنین والمؤمنات واجعل الجنة مثواهم وشر مع النبی والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ملک اللبانی اندخر چخرجات لنگر نیاز اپنی عظیم بارگاہ سے منظور تقبول عطا فرما۔ یہ پورا علاقہ خطہ اس پاک ذکر دی خوشبو نال ہمیشہ مہکدا رہے۔ الہی تمام مومنین مومنات دے دل دے مقصد باشریت پورے فرما۔ الہی ساڑے حقیقی وارث دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ صلوات سارے مومن اچھی آواز میں پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اجازت ہے میں آغاز کر دوں بیان دا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ جعلنا من أحباء الحسين صلوات۔ الحمدللہ
لنا من الباقين على مصائب الحسين الذي من علينا بالبكاء على الحسين وأجرى دموع أعيننا في مصائب الحسين ہاتھ کلام تھی گئے جداں غازی دے مرحبا جڑے عزادار بن کے آئے ہو چند جملے مصیبت دے ہاتھ کلام تھی گئے جداں غازی دے تے تروٹ مان گئی شرفا دا سر رکھ رہوار دی گردن تے وہ ریا غازی ول کیڑی گالا دائی رو رو کیا دائی میں کو گینو انج گوڑا اون پاسے تے جت ڈھیر ہجوم سپادا مینو زینت لہندا بین بازو اندے وہ نہ ویکھے چن جی بابا میں نوکروں میں 1000 دفعہ میری نوکری ہے ہاتھ کلام تھی گئے جداں غازی دے تے تروٹ مان گئی شرفا دا سر رکھ رہوار دی گردن تے وہ ریا غازی ول آل محمد جی بابا میں نوکروں میں 1000 دفعہ ہاتھ کلام تھی گئے جداں غازی دے تے تروٹ مان گئے شرفا دا سر رکھ رہوار دی گردن تے وہ ریا غازی ول کیڑی گل دائی رو رو کیا دائی میں کو گینو انج گھوڑا اون پاسے تے جت ڈھیر ہجوم سپادا مینو زینت لہندا بین بازو اندے وہ نہ ویکھے چن محمد تھوڑے اس عظیم بارگاہ ٹورا منظور تک یہ بابا میں نوکروں میں 1000 دفعہ ہاتھ کلام تھی گئے جداں غازی دے تے تروٹ مان گئی شرفا دا سر رکھ رہوار دی گردن تے وہ ریا غازی ول آل محمد تھوڑا عظیم بارگاہ ٹورا منظور تقبول عطا فرماوے میں مصائب شروع کیتا ہے اور مصائب صرف تھوڑے واسطے نہیں ہوندہ سب تو پہلے اس بی بی واسطے ہوندے جڑی شام میں ہوندی لہذا مصائب سنیا کر بی بی دا پاند ویک کے بڑا مارے 9 لکھ غازی نو ڈھل گئے دوپہر مک گئی مسافر دی فوج کٹھی ہوئی فوج دا مجبور جرنیل جس بندے حلے تک ہائی نے کیتی مقتول فوج دا پابند جرنیل صدقے مشک مسومہ چالی چاچا جھکا ہوتی نو مشک پواما تھوڑا قد بلندے غازی فرمایا تسی مشک اچھی کرو جھکنا مینو ماں جھولی وچ بڑا سکھائے عباس جھکے دوویں ہاتھ مسومہ دے قدمہ تے رکھے ایتھے غازی ایک گل کیتی ہے ممبر دی قسمیں مر جمنا والا جملہ ہے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے کافی ہے یا سر بھی رکھا صدقے جی بابا میں نو کرا کافی ہے جی میں 1000 دفعہ کھا کافی ہے یا سر بھی رکھا چاچا جنہ ہاتھ میرا حیاء کیتا اے تیرے ہاتھ ہمیشہ بلند راسن بھاویں منو اپنے بھنوانے پہ گئے منو رب دی قسم عباس سے انتڑ پھیا جی میں پکھی نو گاز لگتا ہے تے منہ تے پیٹ کے پیادہ ہے وقتی بطول تیرے پیران دی قسم تیرے بنوامن تو پہلے میں اپنے کٹوا دے ساں صدقے تیرے بنوامن تو پہلے میں اپنے کٹوا دے ساں مشک پا کے آخری جملہ تمہیدہ
شبیر دے سامنے کھلوتا، حسین غازی بھرا دے چہرے نو ویکھ بیدن عباس تو تے میری فوج دا جرنیل ہے۔ عباس منہ تے ماتم کیتا تے روکیا دے کیڑی فوج جیندا میں جرنیل ہاں۔ مرحبا مرحبا۔ عباس فرمایا حسین ویر مینوں ٹورو۔ حسین فرمایا غازی تینوں کوئی میں ٹورنا ہے، تینوں اس ٹورنا ہے جڑی تیرے سہارے تے آئی بیٹھی۔ بس میں مکمہ اگے عباس ٹور نال دھیے ایک پاسے پترے سامنے معصوم ہے کانے پیچھے حرم میں ایک چھوٹا جہا قافلہ ٹرے تے جناب فضا آندہ ویکھے تے بی بی عالیہ دے خیمے دے کولا کہہ دیے اکبر قاسم نو بعد چروے پہلے عباس نو آندہ ویکھو۔ ایک گل کر کے جناب فضا کا نادہ پردہ ہٹایا ہے، بی بی عالیہ ویکھے غازی عباس مشک پائی ہوئی، ہتھیار سجائے ہوئے، دھی تے حرم نال ہوندہ ویکھ بی بی آدھی اما فضا اگے منع کر دی ہے نا میرے ویڑے وچ کوئی کنیز تیز نہ ٹورے، آج آپ پیا دیا جتنا تیز ٹور سکتے ہو ٹورو، ہر خیمے دے دروازے تے جا کے 119 بی بیان وکھو جس میں نو اجڑدہ ویکھنے جلدی آؤ۔ مرحبا مرحبا۔ بس عزادارو اجازت ملی، درے فراتے آئے مشک بھری، مشک ہی موڑے تے ایک بغیرہ دے بچے وار کیتے عباس دا سجا بازو کلم ہوئے، فرمایا معصومان دی ویل گیوں، مشک ہاں نل وقت کھبا بازو کلم، فرمایا اصغر دی ویل گیوں، مینو رب دی قسم میں سجا بازو کلم ہے خون لڑدا رہے عباس جیندہ رہے، کھبا بازو کلم ہے خون لڑدا رہے عباس جیندہ رہے، مینو رب دی قسم میں ہرمل مشک چ تیر مارے آئے، مشک دا پانی لڑے آئے عباس مک گیا ہے۔ اس ویلے آکھس گھوڑا ہون خیمے نہ وال ہون اوتھے لے جا جتھے فوج زیادہ ہے، میں اوکھا لہنے اگے اکبر دی موت کھا گئی ہے۔ عباس جھنے یا ایک ظالم دے بچے اعلان کیتا علی تو کوئی بدلہ لینا ہوئے غازی لہ گیا ہے۔ مرحبا مرحبا۔ جڑے عباس دے مرید بیٹھی ہو ماتم ضرور کرائے، ممبر دی قسم ہے جنہوں تلوار ملی اس تلوار دا حملہ کیتا، جنہوں نیزہ ملا اس نیزے دا حملہ کیتا ہے، معافی دیوائے 9 لاکھ مارنا لاؤ، ایک عباس آئی جندے بازو کلم ہو چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ عباس ہی کو لفظ کھائے اکبر دا بابا میرا آخری سلام ہوئی، حسین دے دویات کمر تے آگے نادر لوگو میں غریب ہو گیا، سیدہ دے ہون تک امیر ہے، ہون میڈی کمر تروڑ گئی ہے۔ مرحبا۔ جوانہ دی صدا مسائب حکمن کھڑانا، جی بابا میں نوکر ہاں، جوانہ دی صدا مسائب حکمن کھڑانا، ذاکر ہومن دے ناتے حکمن کھڑانا، ورنہ میرے تو چنگے لوگ مجلس موجود ہوئے، جدوں کوئی ذاکر عباس دا مضمون پڑے یا نوحہ پڑے ماتم کیتا کرو تے آکھا کرو ہائے عباس ہائے عباس۔ ممبر دی قسمیں 10ویں دے دن دی حسین دی سنت غازی دی لاش تے پہنچن تک حسین ہی کو لفظہ کیا ہے ہائے عباس ہائے عباس۔ غازی ہی کلہ چھوڑی ہوئے دے، سیدہ دے نہ میڈا اکبر رہا ہے نہ میڈا قاسم رہا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برائے کرم ایک دوست خصوصی اعلان سماعت فرماؤ، ایک کرولا گڈی ہے اپنا چوکج کھڑی ہے 009 اس دا نمبر ہے 009 اس دا نمبر ہے کرولا، تو رستے چ رکاوٹ بنی ہوئی ہے تے ٹرالی آئی ہے تے مہربانی کر کے جس بھی بھائی دی ہے محترم دی او چونک چو سائڈ تے کر لوے، 009 کرولا گڈی دا نمبر ہے، ٹرالی آئی ہوئی ہے تے رستہ بالکل بند ہے اس گڈی دی وجہ تو مہربانی کر کے کار اپنی سائڈ تے کر لوے۔ مورخہ 24 جون عزاخانہ در عباس شاکور، جس میں علامہ علی ناصر تلہاڑا، گلفام حسین ہاشمی، علامہ سید اخلاق حسین شرازی، اعجاز حسین جھنڈوی، علامہ ذاکر البیت ملک منتظر مہدی، غلام رضا جھنڈوی، ذاکر محسن عباس رکن، علامہ مہدی عباس ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ 11 مارچ بروز جمعہ امام بارگاہ جگیر علی اکبر، جس میں علامہ حافظ تصدق حسین تصدق، عمران حیدر کاظمی بورے والا، زوار علی عمران جعفری تصدق حسین، آہ منڈی بچانہ، علامہ سید ذیشان حیدر نقوی، علامہ مظہر عباس حیدری۔ 20 رمضان اسی جگہ پہ بعد از نماز مغربین بسلسلہ شہادت مولا علی علیہ السلام مجلس عذاب برپا ہوگی، جس میں سید ذریت عمران شرازی، قاضی وسیم عباس صفدر، زوار علی عمران جعفری، علامہ مظہر عباس حیدری، قبلہ سید ذیشان حیدر نقوی، علامہ مہدی عباس ذاکر زویم مہدی ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ تو بلا تاخیر حضرات محترم جو بھی عزاداران مظلوم کربلا مجلس عزا کے پنڈال سے باہر تشریف فرما ہے
ان سے میں نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ برائے کرم مجلس اعضاء کے پنڈال میں تشریف لے آئے۔ تو بلا تاخیر اب آپ کے سامنے مبلغ مذہب حق کا سرمایہ ملت جعفریہ خوشبو علامہ علی ناصر تلہاڑا، مبلغ مذہب حق کا مبلغ حسینیت قبلہ سید مولانا عمران حیدر نقوی آپ سیالکوٹ، وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد شہنشاہ قصائد خزینۃ القصائد جناب چودھری اعجاز حسین جھنڈوی، اور ان کے بعد خطیب الاسر جناب قبلہ عاقل رضا زیدی صاحب، اور ان کے ساتھ ذاکر فرخ عباس نقوی، اور حجت الاسلام جناب قبلہ علامہ سید اخلاق حسین شرازی، اور مذہبی اسکالر علامہ اسد رضا جوہری، منقبت خواں جناب قبلہ سید مقدس کاظمی بری امام، ذاکر زوار علی عمران جعفری، اور حرف آخر پہ عالمی شہرت یافتہ نواخواں سید فرحان علی وارث آف کراچی، وہ نواخوانی کریں گے، اور ملک پاکستان کی ماتمی سنگت کے عظیم سالار زوار حاجی انصر محمود کربلائی علیحدہ ماتمی سنگت کے ساتھ عزاداری کریم کربلا مظلوم کربلا برپا کریں گے۔ تمام مومنین سے درخواست گزار ہیں کہ آج کی اس پر روحانیت اور پر عقیدت مجلس اعضاء میں اختتام تک عزاداری مظلوم کربلا میں شرکت فرما کر ثواب عظیم حاصل کریں۔ تو بلا تاخیر سرمایہ ملت جعفریہ خوشبو علامہ علی ناصر تلہاڑا، مفسر قرآن، مبلغ مذہب حق کا، مبلغ حسینیت، مبلغ ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام جناب قبلہ مولانا سید عمران حیدر نقوی آپ سیالکوٹ، وہ اپنے نہایت ہی عقیدت مندانہ انداز کے ساتھ ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد خزینۃ القصائد جناب قبلہ چودھری اعجاز حسین جھنڈوی، اور ان کے بعد خطیب الاسر علامہ عاقل رضا زیدی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو بلا تاخیر عزت مآب گرامی قدر واجب التعظیم جناب قبلہ سید عمران حیدر نقوی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ معرفت آل محمد میں اضافے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حق دا امام، نعرہ حیدری۔ باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، والعاقبۃ للمتقین والجنات للموحدین والنار للمعاندین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین، سیدنا و سنادنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ، آنکھوں بے شمار، سارے مل کے آنکھوں بے شمار، علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد کان فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ مہربانی کرو، نظر اللہ نیاز حسین ایک ایک قدم اگے تشریف لے آؤ، مہربانی ہوگی تھوڑی، اللہ تعالیٰ تھوڑی عبادت قبول کرے۔ تھوڑا جا مجلس دا ماحول بن جائے گا، تھوڑا ایک قدم اگے آ جاؤ۔
بڑا وڈا واسطہ میں دیتا ہے، ایک ایک قدم صرف اگے آ جائے، ایک ایک قدم. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی مومنین تشریف فرماؤ، انج جواب دیو حق ادا ہو جائے. نعرہ تکبیر. نہیں یار مل کے سارے بولو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. قرآن نے دسیا جتنا حق بلندے گواہی دیو حسینیت. مل کے حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات دس مقدس مقام تے چلے آنا قبول فرمائے. اللہ توڑے مرحومین دی بخشش فرمائے. اللہ بانیان دی صف ماتم قبول فرمائے. اللہ ساڑھے بیٹے قاسم نو زندگی والی اولاد صالح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو انو کربلا مولا دی زیارت نصیب فرمائے. اللہ وارث سے حجت دا جلد ظہور فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجلس دی قبولیت واسطے مل کے ایک باجماعت صلوات پڑھو. محترم دوستو، واجب الاحترام بھائیو، تمام اہل اسلام حضرات، عاشقان رسول، محبان اہل بیت، امام جعفر صادق علیہ السلام دی فقہ کل بھی حق سی، آج بھی حق ہے. اسی شیعان علی اپنی ہر دلیل قرآن دے وچوں رکھنے ہیں. تھوڑا جا بول دیا ہے جو میں ذمہ دار ہاں. قرآن میرے سامنے میں لائیو پروگرام چل رہا ہے. ساڑھی ہر دلیل قرآن چ موجود ہے. اگر ماتم کہو تے قرآن چ موجود ہے. کسی دے عشق وچ خون کڈنا جائز آکھو تے قرآن چ موجود ہے. وضو دا طریقہ آکھو تے قرآن چ موجود ہے. نماز دا طریقہ آکھو تے قرآن چ موجود ہے. روزے دی افطاری دا ویلا آکھو تے قرآن چ موجود ہے. متا آکھو تے قرآن چ موجود ہے. جڑے بندے چپ کر گئے ہو یا علی مدد کہو تے قرآن چ موجود ہے. مولا تو آباد رکھے، مولا تو آباد. ہاتھ سلامت رہن توڑے. یا علی مدد کہو قرآن چ موجود ہے. قرآن دی عزت دی قسم ملنگا دے کڑے کہو تے قرآن چ موجود ہے. جڑا ہون تک نہ بولیا دکھ ضرور ہوئے گا. منکر علی تے لعنت کہو تے قرآن چ موجود ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یا علی، کیونکہ اے رجب دا مہینہ ہے. فقط پیر علی ہے جنہیں اعزاز حاصل ہے کہ ایک کعبے دے وچ آئے. قرآن دی عزت دی قسم کسے دا مرشد کسے نکی مسیت وچ بھی نہیں آیا. تیرا میرا علی فقط ہے جڑا کعبے دے وچ آئے. اسی الحمدللہ ثم الحمدللہ جس مرضی عدالت وچ چلے جاؤ، کیونکہ نیٹ دا دور ہے، بڑے بڑے بکواسات ہو رہے نے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک قرآن دے وچوں ساڑا جواب حاضر ہے. مفتی طارق مسعود نے اگلے دن مولا علی دی شان وچ گستاہی کیتی ہے. میں نہ جنہ قرآن پڑھ کے سمجھا ہوں تے علی نو سمجھ جاندے. قرآن سمجھو کیا ہے، امام دی شان سمجھو کیا ہے، امام دی عظمت سمجھو کیا ہے. میں قرآن چو امامت دسنا چاہنا ماں. پہلی آیت امام آندے کنو ہے. اللہ تعالیٰ فرماندہ سورۃ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. فرمایا کہ رسول بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد کراؤ جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے بے کالمات فَأَتَمَّهُنَّ چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے پورا کر دیا. کالا کہا انی میں جائلوکا للناسی امامن، تم لوگوں کا ایک امام بنانے والا ہوں، ایک پیشوا بنانا چاہتا ہوں. اگو کالا کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا وہ میری ذریت میں سے ہوگا. لو جی امامت آیت لطف لے آجے. فرمایا کیا وہ میری ذریت میں سے ہوگا، اولاد میں سے ہوگا. کالا کہا لا ینالو عہد الظالمین، ہاں اس عہدے پر ظالم فائز نہیں ہو سکتا. مولا آباد رکھے تو جناب، مولا آباد رکھے. اس عہدے پر ظالم فائز، سارے بولو ظالم فائز. یہ مطلب ہے جڑا ظالم ہوئے امام نہیں ہوندہ، جڑا ظالم ہوئے امام نہیں ہوندہ، جڑا گناہگار ہوئے امام نہیں ہوندہ.
فرمایا اس عہدے پر ظالم فائز نہیں ہو سکتا جدے وچ عیب ہوئے امام نہیں ہوندا۔ کوئی میری تی پین سبزی خریدے تے کوئی پائی انہوں آلو دوے او دے وچ کانا آلو پا دوے، میری تی پین او آلو نہیں لیندی، او وے کہندا پین میں کٹ کے بہانا اے وچوں ٹھیک ہے، انہیں نہیں ویر انہوں کٹ دے میں لینا نہیں، او کٹ دے مطمئن کرن واسطے انہا پین ویہلے وچوں ٹھیک ہے، انہیں کہنے وچ ہجے بھی داغ ہے میں اے نہیں لینا، او پھر کٹ دے او وانڈا پین ہون ٹھیک ہے، وہ آندھی ہے میں نہیں لینا، قرآن تے میرے ہاتھ نہیں، تیرے پنڈ دی بی بی ہوئے، او عام آلو ویچن والا آ جاوے، او دے ویچ عیب ہوئے، انہوں قبول نہیں، او بی بی انہوں آلو قبول نہیں، کیونکہ ویچ عیب ہے، تے جنہیں ویچ عیب ہوئے امام کی میں قبول ہے۔ بولو یار مولا تو نباد رکھے، مولا تو نباد رکھے، کیونکہ میں مسالہ دے کے تے آیتہ پڑھنی آنے، انہا مطلب ہے جدے وچ عیب ہوئے او امام بول چھو تھوڑا او امام نہیں ہوندہ، جدے وچ عیب ہوئے او امام نہیں ہوندہ۔ دوسری آیت سنو، اللہ فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ یقیناً کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، بڑی برکت والا ہے، وَلِلْعَالَمِينَ سارے جہان کے لوگوں کے لیے یہ رہنما ہے، یہ رہنما ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کدوں دیئے جدو ہادی ہوئے، بول چھڑو یار، ہدایت کدوں دیئے جدو ہادی ہوئے، انہا مطلب ہادی ہوئے گا تے ہدایت ہوئے گی۔ اللہ نے یہ خیر والا ہے، یہ برکت والا ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، لیکن یہ عزیزان گرامی قدر فرمائے یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کدو ہوئے گی جدو ہادی ہوئے گا۔ میں نے قرآن دی عزت دی قسم ہے، اللہ نے جدو حضرت آدم نے بنایا فرمایا للملائکاتی، ملائکہ سے کہا تسجدو سجدہ کرو لآدم، آدم کو فسجدو سب سجدے میں گر پڑے، اللہ سوائے اس کے ابلیس کے ابا واستکبرا وکان من الکافرین، وہ تکبر میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ بابا کیوں؟ پہلا حضرت آدم دا پتلا ہے سی، سجدے دا حکم نہیں دیتا، الامر من روحی، جب اپنے امر سے روح کو داخل کیا، للملائکاتی، ملائکہ سے کہا تسجدو سجدہ کرو لآدم، آدم کو فسجدو سب سجدے میں گر پڑے۔ انہا مطلب ہے سجدے دا حکم کدو یا جدو روح داخل کیتی گئی، اور بندہ کہنا جنہیں سینے چلی ہوئے، جنہیں نا وے کے بول دے پچھیا جانا جے قیامت والے دیاڑے، جدہ علی امام سجدے دا حکم کدو یا جدو روح پھونکی گئی۔ اور میرا قرآن تے ہاتھی اللہ نے یہ عبادت کے لیے بنایا ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کدو ہوئے گا جدو ہادی آوے گا۔ پہلا کعبہ ہے سی، پہلا آدم دا پتلا سی، سجدے دا کعبہ کدو یا الامر من روحی، جب روح کو داخل کیا گیا۔ بابا پہلا کعبہ ہے سی، ہدایت ہے سی، لیکن طواف دے کعبہ کدو یا جدو 13 رجب نو دیوار شک کر کے ویچ روح داخل کیتی گئی۔ نہیں بسم اللہ سارے بولو یا بسم اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حق دا امام، نعرہ حیدری۔ سجدے دا کعبہ کدو یا جدو روح داخل کیتی گئی۔ میں مثال دے کے جانا، ٹوانے دی مسجد ہوئے تو کوئی بندہ نکا جا جانا 3 مہینے دا یا 6 مہینے دا لے کے مسجد میں آ جے، نمازی گل نہیں پہ جاندے، چپ کر گئے ہو یار، اور نمازی گل پہ جاندے نے، پھوڑ علی صف تے لیا کے بچہ رکھ دے، سال دا بچہ ہوئے جہاں بہن دے قابل ہوئے، نمازی گل پہ جاندے نے، اوے مسجد بچیاں دی جگہ نہیں، کتھے ٹر گئے ہو یار، کتھے ٹر گئے ہو یار، اوے مسجد بچیاں دی جگہ نہیں، اتھے کیوں لے کے آئے؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھنا نہ لایا، انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا پیشاب کر دے گا، پھوڑ علی صف نجس ہو جائے گی، بچہ دی جگہ گھر ہوندی ہے، مسجد وچ نہیں ہوندی، انہوں لے جا، تھوڑی توکو تو وڈی مثال، انہوں لے جا واپس،
وہ घर आ कहता सुहाणीए चंगी भली जी मेरी इज्जत बनी सी, मेरे वाल वेखियो, मेरी चंगी भली जी इज्जत बनी सी। उन्हें क्या की होया, तेरे कहने ते मैं बच्चा लै गया मस्जिद च, नमाजी मेरे गल पै गए ने। उन्हें क्या अज मैं बच्चे दा कल इंतजाम करांगी, मैं वेहनी आ केड़ा नमाजी है जेड़ा गल करदा। उन्हें क्या की कर रही, उन्हें क्या मैं पैंपर लानी आ, मैं बिब लानी आ, राल भी ना डिगे ते पेशाब भी ना करे। वो सुरमा पा के पैंपर ला के बिब ला के बच्चे नूं तैयार करके हुण लै जा मसीत विच बच्चा, मैं वेहनी आ केड़ा गल करदा। वो बच्चा मस्जिद विच लैके आउंदा, फूड वाली सफ ते बच्चा लिया के रखदा। नमाजी फिर गल पे फिर आ गए, उन्हें कहा जी अज इंतजाम किया, की किया ही? उन्हें कहा पैंपर भी लाया, मैं बिब भी लाई है, ना पेशाब करेगा ना राल सुटेगा। नमाजी वेख के पैंपर लीक भी हो सकता है, सफ नजस भी हो सकती है। और बच्चा लै जा शाहकोट वाले तो अपना म्यार है, उन्होंने अली दी कसम है जिन्होंने समझ आए तो बोलिया जे। उन्हें क्या बच्चा लै जा, और बच्चा कार लैके आ जाता है। मैंने टवाने दी मस्जिद होवे, तेरा बच्चा होवे, तेरे पिंड दे नमाजी होण, और बच्चा एक लम्हा मस्जिद च नहीं रहन देंदे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह सैयदा औलाद रसूला। कुरान मेरे हाथ ही तेरे पिंड दी मसीत होवे, और याना रह नहीं देंदे नजस ना हो जाए। ओए अली नू समझना ही ते कुरान पढ़। आ वेख 3 दिहाड़े फातिमा बिनती असद काबे च रही है, मां भी पाके, बच्चा भी पाके, काबा भी पाके। बोलो मौला तो आबाद रखे, सारे बोलो यार। नहीं याली दी आवाज सर्दी लग रही, हाथ बुलंद करके हैदरी, दूसरा नारा हैदरी। अच्छा मां भी पाके ते बच्चा भी, सारे बोलो, बच्चा भी पाके ते काबा भी। इत्थे की तकलीफ है मौलवी नूं? कोई ते दसो ना। अली काबे में आए ने, लाओ फतवा, बोलो यार थोड़ा जिहा। और मां भी पाके, काबा भी पाके ते बच्चा भी, सारे बोलो, बच्चा भी पाके। ये अपनी मर्जी नाल आए ने? कोई दसो नहीं, खुदा दी कसमें अपनी मर्जी नाल नहीं आए। मैं कुरान पढ़ना लुत्फ लिया जे, ये अपनी मर्जी नाल नहीं आए। ये किवें आए ने? काबा है की है? अजीजा ने ग्रामी कदर काबा है की है? फरमाया व अल बैत मसाबतन लिन्नासी व अमनन, फरमाया ये अमन की जगह है, यहाँ जो आ गया वो अमन पा गया। उन्हें पता लगा ही काबा अमन की जगह उदो बने जिद वारस अमन आए ने। अली काबे दे विच आए ने, बोलो अली काबे दे, सारे बोलो अली काबे दे। जो अली काबे दे विच आए ने ना, कोई बंदा दसो चाबी किदे कोल सी? चुप कर गए हो? और शानिया कोल ही सी ना, चाबी सईदा कोल सी, हजरत अबू तालिब कोल सी। मैं मजहब शिया छड़ देंगा जे हजरत अबू तालिब को चाबी फातिमा बिनत असद ने मंगी होवे। बोलो यार मेरे नाल बोलो यार, जे चाबी उन्हें मंगी होवे, चाबी लैन गए नहीं, मुतमिन हो के बीबी बैठी थी, आवाज आई उठो काबे को उसका असली मुकाम दो। इधर फातिमा बिनते असद चले, उधर जमीन ने कबोसा लेना शुरू किया। इधर फातिमा बिनते असद चले, उधर दरख्ता ने जोके सलाम करनी शुरू की। इधर फातिमा बिनते असद चले, उधर मलाइका ने तवाफ करना शुरू किया। इधर फातिमा बिनते असद चले, उधर खूरा ने कसीदा पढ़ना शुरू किया। बीबी काबे दे कोल आए, काबे को ताला देखा, फरमाया अल्लाह आई हूं तेरी मर्जी से, काबे में ताला है, ताला तोड़ने वाले खानदान से रिश्ता नहीं। एक काबे च ताला ते आई मैं तुहाडी मर्जी ना, ते काबा ताला तोड़ने वाले खानदान नाल मेरा ताल्लुक। बोल छड़ो सारे, ठंड तो नहीं लग रही? ताला तोड़ने वाले खानदान नाल मेरा ताल्लुक नहीं। अल्लाह मैं तुझ पर ईमान रखती हूं, आई हूं तेरे अमर से। काबे दे बाहर ताला, इस मकाम ते बीबियां घरों बाहर नहीं निकल दियां,
حضرت فاطمہ بنت اسد کرو باہر نکلے نے لو جی ولایت علی دا جمپ ہونا چاہیے جملہ میں بڑا کہہ لگا بی بی دیکھ کہندی آئی ہوں تیرے امر سے آئی ہوں تیرے حکم سے کعبے میں ہے تالا تالا توڑنے والے خاندان میں میرا تعلق نہیں بی بی جملے بدل کے کیا اللہ تینو آدم دا واسطہ ہی مشکل آسان کر دیوار کعبہ شک نہیں ہوئی اللہ تینو نبیہ دا واسطہ ہی مشکل آسان کر دیوار کعبہ شک نہیں کوئی ہے بیٹھا لی والا یار بی بی جملے بدل کے کیا اللہ تجھے آنے والے مولود کا واسطہ مشکل آسان کر علی دا نام آیا دیوار کعبہ پھٹ گئی فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی اور مفتی طارق مسعود تو لے کے ڈاکٹر اسرار تو لے کے اشرف جلالی تک میرا چیلنج ہے گل غلط ہوئے گولی تیری سینہ میرا ولایت علی سمجھ جدو علی دے بغیر علی دی ماں دا گزارا نہیں ملوانے دی ماں دا گزارا کیویں ہوئے گا بولو مولا تو آواز رکھے ہاتھ سلامت رہے جناب بسم اللہ ہاتھ سلام سارے بولو نہیں یا علی مٹھا کیا جائے یار ہاتھ بلند کر کے سارے بولو حیدری فرمایا تجھے واسطہ ہے اس مولود کا ایک میٹنگ ہو رہی سی میں منکر علی دا نام نہیں لینا چاہتا اور صدر صاحب ایک کہندے نے اپنے نوکر جنہیں نام سی غلام حسین جنہیں نا ہی غلام حسین ہوئے اگلے بندے تے بولو نا یار انہوں نے کہنا میٹنگ ہو رہی ہے ذرا چاہتے بنا کے لیا تے وہ آپ میٹنگ کہنا قانون ہو پاس کرو جنہیں میں چلی نہ ہوئے تے ملانگ نے سن لیا ہے اسی موقع دی تارج اندر تینوں پتہ نہیں میٹنگ ہو رہی ہے بزرگو چاہ بنا کے لیا ملانگ وہ کہنا بغیر پتی دے بنا لیا وہاں تو آنے پاس سے بغیر پتی دے رب دیئے ٹوانے والے بولو تے صحیح نہ یار جدا نہیں امام ہے اندر بغیر پتی دے چاہ بزرگوں بنا لیا وہاں دیکھ اندر وہ کون سی چائے ہے جو بغیر پتی کے بنتی ہے ملانگ نعرہ لا کے اندر وہ کون سا دین ہے جو بغیر علی کے چلتا ہے مولا تو آباد رکھے مولا آباد رکھے ہاتھ سلامت رکھے جناب بسم اللہ جناب مولا تو آباد رکھے انہیں کہا دین کیڑا ہے جنہ بغیر علی دے بول چھڑو اگلے بندے جنہ بغیر علی دے چل رہا علی دے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں دے محبت ہے علی دی تے نماز بھی قبول ہے قرآن بھی قبول ہے روزہ بھی قبول ہے تے حج بھی قبول ہے مرضی دے نال بی بی فاطمہ نہیں آئے اللہ دے کہنا لائے دیوار پھٹ گئی بی بی اندر چلے گئے دیوار مل گئی دیوار سارے بولو دیوار مل گئی شہید ملت علامہ سید عرفان حیدر آبدی صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو یہ لے کے جڑا کعبے نے متولی سن لے کے کعبے دے اندر چلے گئے تو جان بجھ کے عرفان حیدر آبدی صاحب نے پوچھا محترمہ کعبے کے یہ جو متولی ہے اس وقت سے پوچھو سچ بتائے یہ نشان کیسا ہے بول چھڑو یار بولو یار او دا دل کیتا پہلے میں سجے کھبے جاما پھر ویکے فرما دے کہندہ میں کھلوتا کتھے ماں یہ نہ پڑھنا اچھا دے کہندہ میں کھلوتا کتھے ماں جھوٹ نہ میں بولا توجہ کرے آجے انہوں دیکھ کے کیا اصل میں بات یہ ہے کسی کی آمد پر تمہاری مرضی ہے یار علی والے بولے آجے اصل میں بات یہ ہے بزرگوں کسی کی آمد پر یہ دیوار پھٹ گئی تھی عرفان حیدر آبدی دا سینہ چوڑا ہو گیا اندر محترمہ اس سے پوچھا وہ بیٹا کس کا تھا اس تب دیکھ کے اندر وہ بیٹا ابو طالب کا تھا بس آخری جملے اختصار دینا کیونکہ میں نے اسی چوری صاحب نے میرے بات پڑھا لیکن مہمان آگے نا بھائی میں تو گھر والا بندہ ہوں انہیں کہا ابو طالب کا بیٹا آیا تھا جس کی آمد پر یہ دیوار پھٹ گئی تھی عزیزان گرامی قدر علی دی عزت دی قسم ہے ایک گل یاد رکھیا جے دیوار پھٹنا اتفاق ہے سی بولو ملنا اتفاق کیسا مل بھی گئی اندر فاطمہ بنت اسد اور علی لوگا کعبے دا طواف شروع کیتا ان میں جملہ کہہ رہا جے ذرا جا گیا جے لوگا کعبے دا طواف شروع کیتا کعبے نے پہلا اللہ دا شکر ادا کیتا
کیڑا بندہ ہے جڑا علی والا بیٹھا ہے یار؟ بولو ہاتھ بلند کرو یار. اے منو دات نہیں علی نو دات ہے یار. کعبے نے پہلا اللہ دا شکر ادا کیتا. شکر کر کے دے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا. آخری جملہ سنو کیونکہ میں اپنے بھائی نو وقت دوا. آخری جملہ سنو. کعبے دے اندر بت ہے سن کے نہیں؟ بولو نا ہے سن نا. کعبے دے اندر بت ہے سن. حضرت آدم نے کعبہ بنایا سی. حضرت ابراہیم تک کعبہ ہے سی. ہون بھی کعبہ ہے. ایک کوئی بندہ میں اٹھ کے دسو بت ٹوٹے کیوں نہیں سن؟ وہ اوکی گل ہے یار. بت ہے سن بت مولا آباد رکھے ٹوٹے کیوں نہیں سن؟ اندنے بت توڑن والا کوئی نہیں سی. بابا ٹوٹے نہیں سن ہے بھی سن. میں نے قرآن دی عزت دی قسم ہے شاکر دا میار اپنا ہے. ایسا مزاج پیش کرو لائف چل رہا پتہ چلے علی تیرا امام ہے. جملہ سنیا جے لطف لیا جے. بابا بت ہے سن میرے بل دیکھا جے ٹوٹے کیوں نہیں؟ جملہ بدلا بت ہے سن ٹوٹے کیوں نہیں؟ میرے بل دیکھا جے میرے بات پڑھنا نہ لیں. بت ہے سن ٹوٹے کیوں نہیں؟ شرط تھی توڑے وہ جس نے پوجے نہ ہو. اللہ اکبر. مولا آباد رکھے جی. مولا آباد رکھے جی. بسم اللہ. لو جی آخری میرا جملہ. توڑے وہ جس نے پوجے. سارے بولو توڑے وہ جس نے پوجے. اچھا دو ہستیاں نے بت توڑے نے. کنی ہستیاں نے؟ دو. ایک حضرت ابراہیم نے ایک حضرت علی نے. بہیل ہوئے گا بندہ جڑا نہ بولیا. جملہ بڑا کہہ لگا. سید زادہ میرے بات تشریف فرمان ہے پورے ملک میں پڑھ دینے. میں جملہ اگر اردو چکوا میرا بہتر ہوئے گا. دو ہستیوں نے بت توڑے. ایک حضرت ابراہیم نے ایک حضرت علی نے. فرق تھا کیڑا بندہ جڑا بولے گا. فرق تھا ابراہیم نے چھپ کے توڑے. کتھے ٹر گئے ہو یار؟ مولا آباد رکھے جے یار. ابراہیم نے چھپ کے توڑے تو علی نے سب کے بندے نے کتھوں پڑھیا جے. بس آخری گل میں دلیل دے لگا. ابراہیم کی قوم تبلیغ کے لیے گئی تھی. یہی آکھا نا میں آدھار ایک بٹوا رہا. صلوات پڑھ لو مل کے بلند. حضرت ابراہیم دی قوم گئی سی باہر. لوکاں نو دسن وے بتاں نو سجدہ کریا کرو. پیچھے حضرت ابراہیم نے ویکھیا قوم کوئی نہیں. انہاں بت توڑ دیتے. جملے آخری نے تو لطف لیا جے. میں حوصلے نہ سمجھا کے جانا چاہنا. تے جڑا وڈے قد والا بت سی نا یار میں بنایا ہے. او دا ناسی ہیکل. او دا بازو توڑ کے کندھے تے کلہاڑا رکھ آئے. ایک قوم واپس آئی نے کہا بت ڈگے پے نے ٹوٹے پے نے. انہیں کہا کنے توڑے نے کدی جرت ہے جڑا بت توڑے. او بابے ہمیشہ سیانی گل کر دے جے. انہیں چکا بابا موجود سی. انہیں کہا جھگڑو نہیں فساد نہ پھیلاؤ تے لڑو نہیں. انہیں کہا بابا جی کدی جرت ہے جڑا ساڑے خداواں نو توڑے جڑا بتاں نو توڑے. او بابا ویکھ کہندا انہیں توڑنے نے جڑا انہاں دا دشمن ہے. انہیں کہا یقیناً حضرت ابراہیم دا کم جے. انہیں کہا ٹھیک کہہ رہے ہو. ابراہیم نو بلایا گیا. ایتھے پتہ چل دا جرت دا اور طاقت دا. ابراہیم جی بت تسا توڑے نے. اگر ابراہیم کہن میں توڑے نے تے قتل کیتے جاندے نے. اگر کہن نہیں توڑے جڑا جھوٹ بولے او نبی
بول چھڑو یار جنہا جھوٹ بولے ہو نبی شریعت نے جنہا جان نو خطرہ ہوئے یا تقیہ کرو یا درمیانی راہ اختیار کرو معصوم نے درمیانی راہ اختیار کی تھی فرمایا ابراہیم تسا توڑے نے اگر کہن میں توڑے نے قتل کیتے جاندے نے کہن نہیں توڑے تے جھوٹے بندہ کیڑا ہے جنہا سینے چلی دی ولایت بولیا جے ابراہیم تسا توڑے نے اتنا عقیدہ توحید منوایا ابراہیم آندے نے انہا بتانو پوچھو کنے توڑے نے اللہ اکبر مولا تو آباد رکھے یار جملہ میرا آخری 1 منٹ تو پہلے 2 جملے مصائب دے میں باہر ٹائم جائے نا بتان پوچھو بزرگو کنے توڑے نے اندر ابراہیم یہ کوئی بول سکتے ہیں ابراہیم نے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں بول نہیں سکتے تو پوچھتے کیوں ہو لو جی جدہ علی امام ہے جڑا کلمہ چلی جو ولی اللہ پڑھ دے جڑا بندہ کل ایمان تے ایمان رکھ دے او زبان بولے گی نجف تک آواز جائے منو علی دی عزت دی قسم منو علی دی امامت دی قسم منو قرآن دی عزت دی قسم 2 ہستیاں نے بت توڑے نہیں ایک ابراہیم نے ایک علی نے ابراہیم چھپ کر توڑے علی نے سب دے سامنے توڑے جدو ابراہیم نے توڑے قدم زمین تے نے جدو علی نے توڑے قدم مہر نبوت نے جدو علی نے توڑے قدم مہر نبوت نے جدو رسول دے مہر نبوت تے سوار ہو کے بت توڑ دے رہے او دیاں شام دے بازارہ چرو لگئی العظمت للہ سوہ مظلوم کربلا دے کوئی غم نہ ویکھو مولا آباد رکھے سونی ہائے کی تیجے اللہ کربلا دی زیارت نصیب کرائے اللہ کرے او جگہ ویکھو جتے پاک مہدومہ کھلوتے رہنے یہ تو قید نبالی ہے نا جناب سجاد نو بلا کے اندر سجاد جی پپی نواخ میں قیدہ رہا کرنا سجاد رو کے اندر نے اسی تیری ذات دے قیدی نہیں اسی خدا دی رضا دے قیدیاں دے کے فرمایا پپی نے پوچھ کوئی شرط ہے تے دسو میں آزاد کرنا میں مر جاواں ناد میں ممبر جملہ نہ پڑا بڑی عقیدت والے مومن ہو بی بیان دیئے ٹھیک ہے سجاد ان کے 4 شرطاں نے فرمایا پپی کیڑیاں فرمایا پہلی شرط بشیر مہاری دے دوسری شرط علیحدہ محمل دے تیسری شرط ویران دے کٹے ہوئے سار دے جنہوں ہجے سمجھ نہیں آئی امیر بن کے سوڑے تے تیری مردی ہے چوتھی شرط ایسی دسی ہے اللہ جان دا ملائکہ دے تاج اتر گئے نے پر میں پوپی چوتھی شرط بے بیان دے نو آغ لٹیا ہویا مال دے سجاد آئے نے اندھنے 4 شرطہ نے پوپی دیا اللہ دا حجرہ دے اندھا ٹھیک ہے بشیر مہاری دے اندھا دینا کٹے ہوئے سار دے اندھا دینا محمد دل قبر حسین سجاد خون رو کے اندھے دے سکنا ہے تے لٹیا ہویا مال دے ظالم اندھا میں کتھو حسین دی مندری لے آوا میں کتھو حسین دی انگلی لے آوا میں کتھو زینب دی چادر لے آوا میں کتھو سکینہ دے دور لے آوا اللہ اکبر جتنا مال بچے ہے میں اتنا دے سکنا سارا مال میں نہیں دے سکتا سجاد نے ٹھیک ہے ادادارو بشیر مہاری ملیا مدت دے بعد شہدہ دے سارا ہے ان میں 10 بیبیاں نے استقبال کی وے کیتا ہے تیرا کوئی پتھر دا جگر ہے یار بی بی لیلہ کلو اکبر دا سارا یا روک کیا دیا میرا فہر یوسف اور میرا اکبر آمادی جولی حاضری میں مر جاوا جملہ نہ پڑا شاہ جی اللہ توڑی مکان قبول کرے میں نے قرآن دی قسم فروا کل قاسم دا سارا یا روک کیا دیا قاسم میرے بالنا میں حجے مہدی موجود ہے بی بی زینب کلو آونو محمد دا سارا یا ادادر روک کیا دیا میں آونو محمد نہیں روڑا منو عباس دا سار دیو ادادارو عباس دا سار آیا ادی سجاد عباس دا سار ایتھے رکھ ادادار دیکھ دیا عباس آکھ کول میرا سار زخمی ہے
عباس آنکھ کھول میرا سر پھٹ گیا، عباس آنکھ کھول میں زخمی ہو گیا۔ مدت دے بعد میرے حسین دا سر آیا، علیحدہ حجرہ ملیا، علی دی بی بی نے پہلا وین کیتا، رو کہندی میرا نواب ویر، میرا سید ویر، آنکھ کھول مینوں اے دس نواباں دیاں پیڑاں اے جوندیاں نے؟ اور جنج میں یا حسین میرے ہتھاں تے رسیاں نے، حسین میری کانڈ زخمی ہے، حسین میرا سر زخمی ہے۔ صرف ایک جملہ تبرکر سنیا جے، بشیر مہاری نے اعلان کیتا جرا قافلہ گیا سی واپس آ گیا۔ بی بی سغرا نے تڑپ کے سنیا، رو کر دیے نانی سلمہ اکبر دے سہرے لے آؤ، منو لگدا ہے میرا اکبر آ گیا ہے۔ ادادار مر جاواں میں جملہ نہ پڑھا، پہلے بی بی آئی امام حسن دے قبر تے آقا دی حسن تو امیر ہے، حسین کربلا دا غریب ہے، حسن تیرا کفن جنت میں چوایا، حسن حسین دی لاش بے گورو کفن پئی رہی ہے۔ اداداروں دے بعد آئیے باپ دی قبر تے آدھیے بابا دین بچ گیا ہی، زینب اجڑ گئی ہے۔ اداداروں دے بعد آئیے نانے دی قبر تے آکے بی بی ڈگ پینے آدھیے نبیہ دا سلطان نانا جس حسین نو کندیا تے اٹھا کے آدھے سو حاضر حسین نانا تیری نبوت دی قسم ہے، اس حسین دی لاش تے پتھر لگے، حسین دی لاش تے تیر لگے، حسین دی لاش تے گرم ریت سٹی گئی، اور نانا باہر آ کے پہچان ظالمہ نے حسین و اجر رسالت دیتا ہے، نانا میری نسل مک گئی ہے، نانا زینب اجڑ گئی، ہری جملہ تیا دل دا حال ویرانو نہیں دس دیا۔ میں خود رکیا دو لئی ساہ کڑ لو، تسی تھک جاؤ گے، نہیں تھکے تے سید سجاد جنہ پوپیاں شرابیاں چے ویکھیاں نے تیا دل دا حال ویرانو نہیں دس دیا، باپ نو نہیں دس دیا، نانے نو نہیں دس دیا، ماں نو دس دیا نے۔ میں مر جاواں غلط پڑا، ماں دی قبر تے آکے زینب ڈگ پہ رو قدر اماں قبر چو باہر آ، اماں دربار تسی بھی گئے سو، اماں دربار میں بھی گئی ہے۔ جملہ سنیا جے، اماں جدو تسی گئے ہو تو آڈے اگے بھی پردہ تو آڈے پیچھے بھی پردہ، اماں تیری منو قسم ہے جدو میں گئی ہے نہ اگے پردہ نہ پیچھے پردہ، اماں تیرے ہاتھ کھولے سے ماتم کر یار، اماں میرے ہاتھاں تے رسیاں، اماں صاحب نے صاحب منبر تھی، اماں جدو میں گئیاں کرسیاں تے حسین دے قاتل نے جنہ ماتم کرنا جملہ سمجھا جے، دیکھا دی اماں میں اجڑ گئیاں، اماں تیرا حسین ماریا گیا ہے، اماں اکبر ماریا گیا ہے۔ ادادر ماتم کر کے اولاد والے جملہ سنو گے، زخمی کرتا حسین دا ماں دی قبر تے رکھیا، آدھی اماں تیرے حسین دا زخمی کرتا ہے، بطول قبر چو باہر آئی، کرتا قبر چلے کے چلے، بی بی ماتم کر کے دی اماں پتر دا کرتا ویکھ کے قبر چو باہر آ گئے ہو، میں رات نوا کے اپنا کرتا بہاواں گی، اماں ظالمہ ظلم کیتا۔ یہ تھے قبلہ سید عمران حیدر نقوی آف سیالکوٹ۔ بلا تخیر اب آپ کے سامنے خطیب الاسر جناب قبلہ علامہ آقا رضا زیدی آل حسینی آف لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ مورخہ 20 رمضان بعد از نماز مغربین اسی جگہ پہ مجلس عذاب سلسلہ شہادت امیر کائنات مولا علی علیہ السلام برپا ہوگی، جس میں سید ذریت عمران شرازی، قاضی وسیم عباس صفدر، زوار علی عمران جعفری، علامہ مظہر عباس حیدری، علامہ سید ذیشان حیدر نقوی، ذاکر زہیر مادی، علامہ مہدی عباس ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے درخواست گزاروں کہ برائے کرم مجلس عزا کے پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ تو بلا تاخیر اب آپ کے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ، شہنشاہ خطابت، آفتاب خطابت، خطیب الاسر جناب قبلہ سید آقا رضا زیدی آل حسینی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ معرفت آل محمد میں اضافے کے لیے تمام مومنین مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی حق دا امام، نعرہ حیدری،
عزت مآب گرامی قدر واجب التعظیم جناب قبلہ علامہ سید آقا رضا زیدی آل حسینی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، مہربانی جناب، یزیدیت، پر عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ بانی خالد امن جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ہم سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرما۔ میرے بھائی جناب تبسم گیلانی صاحب جو ایک مرتبہ پھر میری اور آپ کی ملاقات کا وسیلہ بنے ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں دنیاوی عہدوں والے ہمارے وارث کا ظہور جلب، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے بات شروع کیجیے۔ میں سال گزشتہ بھی حاضر ہوا اور آپ کی زیارت ہوئی اور آپ نے بہت سی دعا کی۔ آج میں پورے اس علاقے کو تبسم بھائی اور علی لوگوں کے ساتھ جا کر دیکھا ہے۔ عزاداری سید الشہداء کی جو کاوشیں، جو کوششیں ان احباب نے کی ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ در حقیقت آپ یہ ذکر سننے یہاں آئے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، گیلانی صاحبان نے یہ فرش ازا بچھائی ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ ناظم ممبر میرے بھائی بہترین انداز میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں اعلانات کر رہے ہیں، یہ ان کا کمال نہیں ہے۔ میں ذکر کرنے آیا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، کمال خراسان کے شہنشاہ کا ہے۔ میرے آٹھویں مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارا ذکر منعقد کرتا ہے، ہمارا ذکر سنتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے یا ہمارا ذکر سنتے ہوئے نعرے لگاتا ہے، داد دیتا ہے، فرماتے ہیں اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ بہت مہربانی۔ خراسان بلند تر مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، اور جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس میں سے میں آج کی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب جتنی جلدی میں نے کی ہے اتنی جلدی آپ کیجئے گا، بالخصوص جو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، بزرگ صرف بات کو سمجھیں، سمجھاؤں تو بس دعا کر دیں، اور جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں اگر وہ اپنی چادریں ہٹائیں گے تو پھر ذرا
داد دینے میں ان کو دقت محسوس نہیں ہوگی، چونکہ انشاءاللہ میرا کمال نہیں ہے، ذکر معصومین کا ہے۔ میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، کائنات جس کے صدقے میں بنائی حضور اسے مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تبسم شاہ جی، اسی مصطفیٰ کو اللہ نے ایک شب عرش پر بلایا۔ جتنی جلدی آپ بولیں گے اتنی جلدی میں کروں گا۔ ایک شب عرش پر بلایا، وہ شب کائنات میں شب معراج کے نام سے معروف ہو گئی۔ اللہ نے جب معراج کی رات اپنے محبوب کو عرش پر بلایا تو محبوب نے پوچھا، پالنے والے کیوں بلایا؟ کہ میرے محبوب میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں تجھے کوئی تحفہ دوں۔ جو پہنچ گئے انہیں میں واہ واہ کہتا ہوں، جو نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں میری گفتگو ہر مکتبہ فکر کے لیے برابر ہے۔ جتنی بات میں برادران اہل تشیع کے لیے کرتا ہوں اس سے زیادہ بات میں برادران اہل سنت کے لیے کرتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ حسین کی درسگاہ ہے، یہاں آنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، آنے والے کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، بلکہ حسین تو وہ ہستی ہے جسے ماننے کے لیے اللہ نے مذہب کی قید ہی نہیں رکھی۔ حسین کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ خود رسول سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا فرق ہے علی اور حسین کی محبت میں؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو، علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، حسین کی محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میرے ساتھ دیجئے گا۔ اب بات آسان، اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یقین وہ تو ذکر جو میرے مولا کا ہے یقیناً، اور مولا آپ کو آباد رکھے۔ اب میرا اپنا جی چاہ رہا ہے کہ میں باتیں ایسی کھول کے کروں کہ آپ کے دل میں اتر جائیں اور آپ میرے حق میں دعا کریں۔ پھر میں محبوب میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے کوئی تحفہ دوں۔ آئے ہائے، توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ اگر دو جوان زحمت نہ سمجھے یہ ٹیبل ہٹا دیں تو میں ذرا اور کام جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ آسان ہو جائے گا۔ آپ اتنے ایک درود باواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ شکریہ۔ یہ تھوڑا سا بس ٹھیک ہے۔ اب جو تھوڑے سے پیچھے آپ بھی آگے آ جائیں، چلو ذرا اب آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں باتیں وہ کروں کہ جو آپ کے دل میں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، لطف لیتے آئیے گا۔ توجہ ہے؟ اب دیکھیں میں نے تاکہ وہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں نظر نہیں آ رہا یا کوئی کسی کو مجھے دقت ہو رہی تھی۔ اب سارے ماشاءاللہ میرے سامنے، مولا آپ کو آباد رکھی، شیعہ سنی اتحاد اسی طرح قائم و دائم رہے، یہ دھرتی یہ نگری تا ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح قائم و دائم رہے۔ فرمایا میرا محبوب میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھے کوئی تحفہ دوں۔ رسول فرماتے پالنے والے کیا تحفہ دینا ہے؟ ساری کائنات تو نے میرے صدقے میں بنا دی۔ جتنے بولیں گے ہاں کائنات تو نے میرے صدقے میں بنا دی، تو تحفہ کیا دینا ہے؟ کب محبوب تحفہ وہ دینا چاہتا ہوں کہ جو کائنات سے قیمتی ہو۔ میں نے اگلے جملے پر دیکھنا ہے کہ کون کتنا بولے گا اور کون اس عظمت پر کہاں تک میرا ساتھ دے گا۔ کیا کہا؟ کائنات بنائی ہے میرے صدقے میں، تو تجھے تحفہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا محبوب تحفہ ایسا جو کائنات سے قیمتی ہو۔ پالنے والے کتنا قیمتی ہوگا؟ فرمایا بس یہ سمجھ کے تحفہ دے کر میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا، تحفہ لے کر تو بھی مطمئن ہو جائے گا۔ مالک پھر کھول وہ تحفہ کیا ہے؟ آواز کو دیتا ہے محبوب کائنات تیرے صدقے میں بنائی اور تجھے دینے کے لیے بطول سے قیمتی تحفہ نہیں ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ لطف آ رہا ہے صاحبان مطلب کو؟ شکریہ جناب، بڑی مہربانی جی، آپ کی بھی کیا بات ہے، آپ کے سننے کی کیا بات ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضور توجہ چاہوں گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فرمائے بطول سے قیمتی تحفہ، سلام اللہ علیہ، سیدہ سے قیمتی تحفہ نہیں ہے۔ چلیے تحفے کی اہمیت جانتے کیا ہے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے تحفہ کسے کہتے ہیں؟ یہ شاہکوٹ کی بستی، یہاں میں آیا۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں جیسے یہاں پہنچا تو تبسم شاہ صاحب اور ان کے بانجے وغیرہ سارے ماموں بیٹھے ہوئے تھے، تو شاہ صاحب نے کہ ماموں نے مجھے کہا کہ جیسا آپ پچھلے سال آئے تھے اور بڑا بہترین خطاب ہوا تھا،
تو میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار آپ کے لیے ایک انگوٹھی بطور تحفہ بنائی ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ پیش کیجئے, اب لطف لیجئے. اب ان کے ماموں نے مجھے وہ انگوٹھی پیش کی. اب وہ انگوٹھی لینے کے دو طریقے ہیں, آپ میری طرف دیکھیں گے تو لطف آئے گا. پہلا طریقہ, میں حضور جہاں بیٹھا تھا بھائی جان بیٹھے بیٹھے میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا, میں نے انگوٹھی لی اور پہن لی. ایک طریقہ تو یہ ہے. یہ طریقہ میں اختیار کروں گا تو نوجوان بھی بولے گا, وہ کہے گا ویسے اتنے اچھے خطیب ہیں مگر تحفے کی اہمیت کا علم نہیں ہے. انہوں نے کتنی محبت سے شاہ صاحب کے ماموں نے ان کے لیے انگوٹھی بطور تحفہ بنائی اور انہوں نے کتنی بے رخی سے اس تحفے کو وصول کیا. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ انہوں نے کہا جی انگوٹھی بطور تحفہ ہے. میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا, میں نے ہاتھ آگے بڑھائی, میں نے انگوٹھی کو لیا, آنکھوں سے لگایا, پہنا, مجلس میں آ گیا. یہ کام اگر میں کروں گا تو چونکہ تبسم شاہ صاحب شاہکوٹ کے بھی ہیں اور لاہور کے بھی ہیں, تو انہوں نے فوراً اپنے ماموں سے کہا میں نہیں آپ کو کہتا تھا کہ عاقل بھائی جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے اچھے انسان ہیں. دیکھیں اگر آپ نے محبت سے تحفہ بنایا تو انہوں نے بھی تحفے کی قدر کی اور تحفے کو کھڑے ہو کر وصول کیا, چونکہ حق یہی ہے کہ تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے. 1400 سال گزر گئی, دنیا اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے؟ ہائے 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 ہائے. میں نے آپ سے پہلے کہا میرا پڑھنے کو دل ہے, میرا ساتھ دیجیے گا مل کے. بسم اللہ جی, بسم اللہ جی, مل کے. آپ کے کیا کہنے, آپ کو سننے کے کیا کہنے, آپ نے حق ادا کر دیا. یقین کیجئے مولا آپ کو بارکے. دنیا اسی ماجرے میں پھنسی ہوئی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جب بھی سیدہ آتی تھی تو رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ کیوں نہ کھڑے ہوں؟ سیدہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ. ہائے 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 ہائے, بولیے گا. اور تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر, سب بولو گے تو کون؟ بہت مہربانی, سننے پہ آمادہ ہیں؟ کون سیدہ؟ ہائے ہائے اللہ اکبر. جب امیر کائنات کے ساتھ سیدہ کا عقد ہو رہا تھا نا, کون؟ علی. ہائے ہائے. ابھی مجھ سے پہلے شاہ صاحب پڑھ رہے تھے, بہت اچھا خطاب کر رہے تھے, تو کہتے کہ دو ہستیوں نے بت توڑے, ایک ابراہیم نے اور ایک علی نے. ابراہیم نے چھپ کر اور علی نے سب کے سامنے. میرا اس وقت جی تھا کہ میں ایک جملہ کہتا, چلو میں اب کہہ دیتا ہوں, مالک ان کی مزید علم میں اضافہ فرمائے. معصوم سے پوچھا تھا, دیکھیے بت ابراہیم نے بھی توڑے اور بت, اور آج تک حضور یہی پڑھا جاتا ہے کہ ابراہیم نے چھپ کے توڑے اور علی نے سب کے سامنے توڑے. میں اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں, اگر بولیں بت ابراہیم نے بھی توڑے اور بت علی نے بھی توڑے. ابراہیم کے ہاتھوں کے توڑے ہوئے بت واپس آئے. پتہ نہیں کون بولے گا اور کتنا بولے گا. بہت مہربانی جناب, اس مشکل بات پر ہاتھ اٹھانے کا شکریہ. بھئی ابراہیم کے ہاتھوں کے توڑے ہوئے بت واپس آئے تو علی نے نکالے نا, اور علی کے ہاتھوں کے توڑے ہوئے بت اب تو کیا قیامت کی 13ویں تک بھی واپس نہیں آئیں گے. سرکار صادق سے سائل نے پوچھا تھا, مولا وجہ کیا ہے؟ جو بت ابراہیم نے توڑے وہ واپس آئے, جو علی نے توڑے وہ آج تک واپس نہ آئے. امام نے کہا نہیں آ سکتے. وجہ فرمائی ابراہیم کا ہاتھ عبداللہ کا تھا, علی کا ہاتھ ید اللہ تھا. اللہ اللہ, مل کے. مہربانی جی, مہربانی جی, مولا آپ کو آباد رکھے. شکریہ جی. زندہ آباد. مولا آپ کی خیر فرمائے, مولا آپ کو آباد رکھے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جناب. مولا آپ کو سر. وہ علی عقد ہو رہا ہے. ہائے ہائے, عظمت سیدہ سلام اللہ, سماعت کیجئے. امیر کائنات کے ساتھ جب جناب سیدہ کا عقد ہونے لگا, جبرائیل آ گیا. اللہ کے نبی, اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے کہ میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے, حق مہر میں اللہ خود طے کروں گا. میں سیدہ کی عظمت ایسے ہی پڑھنے کا قائل ہوں اور ایسے ہی پڑھنا چاہیے. بس بولنا آپ, بہت شکریہ, بولنا آپ کا کام ہے. فرمایا سیدہ کا عقد ہے, حق مہر میں خود طے کروں گا. تو اس میں لطف لیجیے گا. ہائے ہائے. فرمایا یہ بات جب سیدہ کی سماعت تک پہنچی نا, بھی فرماتی ہیں جبرائیل خدا سے کہے کہ پھر حق مہر طے کر.
मैं सैयदा हूं। जितना बोलेंगे उतना मुझे पढ़ने का लुत्फ आएगा। क्या कहा? हक मेरे तय कर, मैं सैयदा हूं। जिब्रील आया, पालने वाले सैयदा फरमा रही है कि हक मेरे तय कर। अल्लाह ने कहा क्या तय करना है? बतूल से जाकर कह दे सारी जमीन आपके महर में। हाय 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 हाय। सब बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। सारे शिया सुन्नी दोस्त वो बैठे हैं कि जो अजमत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के कायल हैं, मेरे साथ दीजिएगा। रसूल की इकलौती और सच्ची बेटी, ये कोई मजाक है? आय हाय हाय। कायनात जिसके चलो मैं जुमला कह देता हूँ, शायद जो अब तक नहीं बोला वो बोल पड़े। कायनात जिसके सदके में शाजी बनाई हुजूर, उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। और उस मुस्तफ़ा ने जिस हस्ती को दुआ में मांगा उसे सैयदा कहते हैं। और उस सैयदा ने सारी जिंदगी अल्लाह से दो ही हस्तियों को दुआ में मांगा, या आलमदार मांगा या आजादार मांगा। हाय 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 हाय। बिस्मिल्लाह। अली लुत्फ आ रहा है साहिबान, बताओ राजी है भाईजान? मौला आपको आबाद रखी, मौला आपको सलामत रखी। थक तो नहीं कि जो पीछे भी बैठे। फरमाया क्या तय करना है? सैयदा से जाकर कह दो, हुजूर तवज्जो चाहूंगा, सैयदा से जाकर कह दो सारी जमीन आपके महर में। अब जिब्राइल ने इतना महर किसी का सुना ही ना था। हाय हाय, थोड़ी सी और जल्दी कीजिएगा। आया बीबी, अल्लाह कह रहा है सारी जमीन आपके महर में। इल्म को इल्म से पहले जानने वाली बीबी ने हम जैसे बे इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए फरमाया जिब्राइल अल्लाह से जाकर कह दे ये महर थोड़ा है। हाय 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 हाय। लुत्फ आ जाएगा, लुत्फ आ जाएगा। इसी तरह साथ ही पर बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। पर मैं जाकर कह दे कि ये महर थोड़ा है। जिब्राइल आया, घड़ी ऐसे चल रही है माशाल्लाह, और चूंकि अच्छे सुनने वाले बैठे हैं, 18 मिनट हो गए मुझे पढ़ते हुए। 18 मिनट की बात एक तरफ और ये बात एक तरफ जो मैं कहने जा रहा हूं, अल्लाह करे बात मैं समझा दूं। आया जिब्राइल, पालने वाले सैयदा इस महर पर राजी नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं राजी का नहीं, कहा जैसे भी हो राजी कर, क्योंकि जिससे बतूल राजी उससे मैं राजी। हाय 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 हाय। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। मौला आपको सलामत रखे। क्या कहा? जा राजी कर, क्योंकि जिससे सैयदा राजी, बोलिए, उससे अल्लाह राजी। हाय हाय। हजरत मीर अनीस के दो मिसरे सुनाऊं। अकील अकलमंद, वो कहते हैं अकील गर है इन दो बड़ी बला से बचे। अकील गर है इन दो बड़ी बला से बचे, अली की तेग से ज़हरा की बद्दुआ से बचे। हाय 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 हाय। अली की तेग से ज़हरा की, बोलो हाय हाय। मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे। फरमाया जा राजी कर, क्योंकि जिससे सैयदा राजी, हाय हाय, उससे मैं राजी। पालने वाले क्या कहना है? का जाकर कहे अल्लाह कह रहा है सारे आसमान आपके महर में। फजाइल के रंग में जितना सुनेंगे उतना मुझे पढ़ने का लुत्फ आएगा। सारे आसमान आपके। आया बीबी, अल्लाह कह रहा है सारे आसमान आपके महर में। सईदा फरमाती जाकर कह दे ये महर भी थोड़ा है। ठगिएगा नहीं, ये महर भी थोड़ा है। पहले वाले बतूल इस महर पे भी राजी नहीं। अल्लाह का नहीं राजी, तो अब बतूल से जाकर कहे, लुत्फ लेना, अब बतूल से जाकर कहे कि अल्लाह कह रहा है कि अब आपको हक महर में जो चाहिए आप लबों से सादिर फरमाएं, मैं कुन कहकर बनाता रहूंगा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद मिलके। तवज्जो है, लुत्फ। ये अजमत सैयदा है, ये जिक्र मासूमीन अलैहिस्सलाम है। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा जी, मैं दोबारा कह देता हूँ, मौला आपको बारिक। ये मजलिस की रूहानियत है। मेरे बुजुर्ग कह रहे हैं कि दोबारा जुमला कह दे। फरमाया सैयदा से जाकर कहो कि अब आपको जो चाहिए आप लबों से सादिर कीजिए, मैं कुन कह कर। हाय हाय हाय। जब इतने अच्छे सुनने वाले बैठे हो ना भाई, देखिए ना, कायनात बनाई भी तो इन्हीं की वजह से। अच्छा, मैं अब आपकी आंसुओं की, आपकी जज्बात की,
قدر کرتا ہوں. میں اب جو جملہ اگلا کہہ رہا ہوں یہ میں صرف آپ کی خاطر کہہ رہا ہوں، ورنہ میں بیان اپنا آج کا آگے لے کے جانے کا تھا. جب چادر میں پنجتن اکٹھے تھے تو اللہ سنا کر آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. اللہ نے کہتا اعلموا، جان لو یا ملائکتی وسکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتم ولا ارض مدھریتم ولا قمرا منیرم ولا شمس مضیتم ولا فلک یدور ولا بحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصہ. جتنا بولو گے اتنا مجھے پڑھنے کا لطف آئے گا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ سنو میرے ملائکہ، میں اللہ نہ کلیوں کو چٹک دیتا، نہ ستاروں کو دمک دیتا، نہ پھولوں کو مہک دیتا، نہ سبزے کو لہک دیتا، پتہ نہیں کون بولے گا، نہ سمندر کو شور دیتا، نہ ہوا کو جو عظمت سیدہ پر بولنے کا قائل ہے وہ ضرور بولے، نہ سمندر کو شور دیتا، نہ ہوا کو زور دیتا، نہ شاخوں کو جھکاؤ دیتا، نہ پہاڑ کو ٹھہراؤ دیتا. میں کچھ نہ بناتا، میں نے جو بنایا ان کی محبت میں بنایا. نہ لطف لیجئے گا. فرمایا اللہ، تو وہ سمجھا جی، اللہ فی محبت. زندہ باد. جو بنایا ان کی محبت میں. جملہ کہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جو بنایا ان کے لیے بنایا. ہائے ہائے ہائے، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے، میں نے تو آپ سے پہلے کہا ہے شاہ صاحب کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے، آپ سنتے جہاں تک سنتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا، بس میرا ساتھ دیجیے گا، یہ روحانی ایمانی رابطہ ٹوٹنے نہ دیجیے گا. کیا کہا؟ میں نے جو بنایا، سب بولو، ان کی، ان کے لیے نہیں، ان کی، یعنی ان کے لیے اور ہے، ان کی محبت میں نا بھائی، ان کے لیے اور ہے، ان کی محبت میں. بھائی جناب کا نام کیا ہے؟ شرافت بھائی. مثال دیتا ہوں، میں یہ بتاؤں کہ ان کی اور ان کی محبت میں فرق کیا ہے. میں یہاں پہنچا تو میں نے کہا جی تبسم شاہ صاحب کا ہے، انہوں نے کہا جی آئے. شرافت بھائی نے کہا میں آپ کو ملاتا ہوں. مہمان خانے میں لے گئے، وہاں سارے آپ کے احباب بیٹھے تھے، تو وہاں ایک ٹیبل سجی ہوئی تھی جو طرح طرح کے کھانے رکھے تھے، حلیم، بریانی اور جانے کیا کیا سب کچھ رکھا تھا. تو میں نے تبسم شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا بھئی یہ کیا تکلف کیا؟ تو شرافت صاحب نے کہا سیف صاحب یہ تکلف نہیں، یہ سب کچھ آپ کی محبت میں ہے. اب خبر نہیں ہے اگلے جملے پر کون بولے گا اور کون خاموش رہے گا. میں تو بات وہ کہنا چاہتا ہوں جو شام تک آپ کے اذان عالیہ میں بیٹھی رہی اور آپ میرے حق میں دعا کریں. انہوں نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کی محبت میں. میں نے اس میں سے ایک لقمہ لیا، تو اب چونکہ آ جائیں، آپ تصویریں اچھی بنا رہے ہیں ورنہ میں نے آنے نہیں دینا تھا. توجہ فرمائیے آپ صاحب، مولا سلامت رکھے. ظاہر ہے ہر ایک بندے کا ایک اپنا کام ہے، آپ نے بس میں طرف دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. ہاں نہیں، خیر ہے خیر، کوئی بات نہیں. میں نے وہ ایک لقمہ لیا تو میں نے کہا جناب یہ اگر میری محبت میں ہے سب کچھ تو میرے لیے کیا ہے؟ نہیں لطف لیا. میں نے کہا یہ سب میری محبت میں ہے تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ چونکہ اب ناظم ممبر کا کام ہوتا ہے ہر چیز کو مینج کرنا. شرافت بھائی نے کہا زید صاحب یہ سب کچھ آپ کی محبت میں، اور آپ کے لیے مائک کون ہے؟ ممبر لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے جائیں اور مجلس پڑھیں. معلوم وہ جو کھانا تھا وہ میری محبت میں تھا، یہ جو ممبر ہے یہ میرے لیے ہے. توجہ، اللہ کہہ رہا کائنات بنائی ہے میں نے 14 کی محبت میں. پروردگار پھر 14 کے لیے کیا بنایا؟ مفضل نے سرکار صادق سے پوچھا تھا مولا کائنات تو آپ کی محبت میں بنی، تو آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امام نے کہا بیٹھ جا، پوری کائنات ہماری محبت میں ہے اور ہم 14 کے لیے. اس نے سلمان بنایا، ابو ذر بنایا، مقداد بنایا، ہمارے عزاداروں کو بنایا. لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے صاحب المحترم. مولا بڑی مہربانی جناب، بس مولا آپ کو بار رکھے. آپ تو کہتے کہ یہ کم بولتے ہیں، یہ تو کھڑے ہو کے نعرے مار رہے ہیں. مالک ان کو سلامت رکھے، ان کی معرفت میں مزید اضافہ فرمائے. بہت زندہ باد. مالک آپ کو بارک. فرمایا کائنات بنائی ہماری محبت میں اور ہم 14 کے لیے سلمان بنایا. بولو
ابو ذر بنایا، کمبر بنایا، مقداد بنایا، مالک اشتر بنایا، تریما بنایا، ہائے ہائے عمار بنایا، اویس بنایا، ہائے ہائے ہائے، اور میسم تمار تو آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں، دیکھیں میرے بزرگ، میسم تمار تو پھر ایسا بنایا کہ سر کٹ کے جب چلا سولی پر تو زبان پہ بھی علی کی مدح تھی، تو کہنے والے کو کہنا پڑا فراز دار سے میسم بیاں دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ شاہ جی 2-4 منٹ ہے نا اضافی آج کے ہیں؟ دل کا مالک تمہارے لیے کائنات بنائی ہماری محبت میں، ہمارے لیے سلمان، ابو ذر، مقداد، کمبر، میسم، مالک، بہلول، عاقل زیدی، تبسم شاہ، شرافت، ساری دنیا، سارے حبدار، یہ جو حبدار ہیں نا ہم سب 14 کے لیے ہیں، کائنات ہے 14 کی محبت میں، اور ہم ہیں سنا آپ بولو گے تو اگلا جملہ بولوں گا، کائنات ہے 14 کی محبت میں، ہم ہیں 14 کے لیے۔ تھوڑا سا پھنس گئے ہیں، یہ جو کھانا تھا یہ کس لیے تھا؟ میری محبت میں تبسم شاہ جی نے بنائی نا، اب میری مرضی وہ کھانا میں خود کھاؤں یا اپنے ڈرائیور کو دے دوں؟ نہیں سمجھے؟ وہ کھانا میں خود کھاؤں یا میں اپنے بھائی کو دے دوں؟ اچھا میں اگر اپنے بھائی کو وہ کھانا دوں تو کیا آپ برا مانیں گے، اعتراض کریں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے شاہ جی یہ تو ہم نے آپ کی محبت میں بنایا تھا، اب آپ کی مرضی، بھائی کو کھلاؤ، خود کھاؤ یا ڈرائیور کو دو۔ میں نے جو کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا، کائنات بنائی 14 کی محبت میں، اب 14 کی مرضی، اس کا نظام خود اپنے پاس رکھے یا اپنے ماننے والوں کو دے دیں۔ اس کا نظام ماننے والوں کو دیا تبھی تو کسی نے سورج نکلنے نہیں دیا، کسی نے ڈوبنے نہیں دیا۔ بہت شکریہ جی، لطف آ رہا ہے صاحبان محترم کو؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، کائنات اللہ نے 14 کی محبت میں بنائی ہے، شکر ادا کیا کریں فرش ادا پر آ کر بیٹھ کر کے اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے، ایسے ہادی عطا کیے ہیں۔ تھکے نہیں تو بات وہیں لے کے چلوں جہاں پر میرے بزرگ نے بات کہی تھی، فرمایا سیدہ سے جا کر کہو کہ اب جو چاہیے آپ لبوں سے صادر کیجئے، میں کن کہہ کر بولو۔ اگلی بات تو اب آپ کی ہے، صبح سے ہم سارے نکلے ہوئے ہیں، سارے مولا کے مدح خان آ رہے ہیں، کوئی دھند میں پھنسا ہے، کوئی موٹر وے پہ رک گیا، کوئی کہیں آ رہا، آپ لوگ بھی اس ٹھنڈ کے اندر آ کر یہاں پر بیٹھ گئے، تو میں آپ کو دن کے 2:08 پر فرش اعظم پر بیٹھنے کا انعام تو بتلاؤں کہ یہ سارے کام چھوڑ کر جو آپ یہاں آئے ہیں تو آپ کو انعام کیا ہے اس بات کا؟ جب کہا نا کہ سیدہ سے جا کر کہو کہ آپ جو چاہیے لبوں سے صادر کیجئے، میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا۔ جب جبرائیل نے آ کر یہ پیغام سیدہ کو دیا، سیدہ نے فرمایا ہاں اب لطف آیا، اب اللہ سے جا کر کہے کہ تیری کنیز خاص کہہ رہی ہے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے، میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لطف آ رہا ہے صاحبان محترم؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ مولا آپ کو آباد و شاد فرمائے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے، میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی، بولو اگلا جملہ سناؤں؟ ہائے ہائے، یہ عجیب روحانیت ہے، یہ آپ لوگوں کی اور آپ کے بزرگوں کی یہ محنت ہے کہ میں پڑھ فضائل رہا ہوں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔
یہ اور معصوم فرماتے کہ اگر ہمارا فضائل سنتے ہوئے تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے تو یقین کر لو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تمہاری بزم میں موجود ہے. پھر میں اس وقت اپنے لیے بھی دعا مانگا کرو, اپنے اعزا اقربا کے لیے بھی دعا مانگا کرو, مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا لطف لیجیے گا جملے کا. جبرائیل نے آ کر کہا, پالنے والے سیدہ فرما رہی ہیں کہ میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے, میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے. تبسم بھائی جملہ سناؤں. جب جبرائیل نے یہ پیغام پہنچایا تو آواز قدرت آئی, جبرائیل بطول سلام اللہ سے جا کر کہو کہ میں بھی تمہارا خدا ہوں, میں بھی تمہارا خدا ہوں, دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب, بڑی مہربانی. مولا آپ کو آباد رکھے. زندہ آباد, زندہ آباد. سننے کا حق ادا کر رہے ہیں آپ, بہت شکریہ جناب. فرمایا دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں, بولو, نہ مجھے. فرمایا جو کہا وہ بھی لو. ہائے ہائے ہائے. دیکھیے یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی چادر کا صدقہ ہے نا, کہ وہ چادر میں پنجتن اکٹھے آئے تو اللہ نے کہا میں نے جو بنایا ان کی محبت میں بنایا. اور پھر انہوں نے کیسا نظام اپنے ماننے والوں کو دیا. بس سب کچھ ہر شے پر قادر اللہ ہے. 14 اللہ کی صفات کا مظہر ہیں. اب 14 کی مرضی, جسے جو چاہے عطا کر دیں. اسی عطا میں سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. میرے ادھر کسی ایک بھائی نے ایک نام لیا تو وہ میرے موضوع سے مربوط ہے تو میں نے کہا چلو کر دیتا ہوں. بھئی آل محمد کے دروازے پر جھکنا شرط ہے, سیدہ کی دہلیز پر سلام کرنا ضروری ہے, پھر دیکھو کیا ملتا ہے. سنتے ہیں علی کا نوکر تھا, دیوانہ لوگ کہتے تھے, تھا دانا, نام بہلول تھا. کرتا کیا تھا, بغداد کی گلیوں میں بیٹھ کر مٹی میں پانی ملاتا, چھوٹے چھوٹے گھر بناتا, اعلان کرتا جسے جنت چاہیے. نہیں سمجھے آپ صاحبان, نہیں سمجھے آپ. اب اس سے زیادہ میں آسان اور کیا کروں گا, میرے ساتھ دیجیے گا. دیکھیں سیدہ سلام اللہ کی محبت اور کائنات جن کے صدقے میں اللہ نے بنائی, اگر ان کی مودت آپ کے دل میں ہے تو ملتا کیا ہے. تھک تو نہیں گئے. کرتا کیا تھا اور کہتا کیا تھا, بولیے. مولا آپ کو آباد رکھے. سب بولو تو لطف آئے گا. آپ کو مجھے معلوم نہیں, شاہ جی اگر اس دور میں ہوتی تو 1 کروڑ جنت انہوں نے لے لینی تھی اس سے. ٹھیک ہے نا, بزنس مین ہے نا, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. تھک تو نہیں گئے. اس نے کیا کہا, ہاں دیکھنا اب چہرے پر, یعنی میں نے بات سچی کہی ہے. ہاں بہلول نے چھوٹی چھوٹی جنتیں بنائی اور کہہ رہا ہے جسے جنت چاہیے لے جاؤ. ہائے ہائے. اس سے بڑھ کر اس لمحے میں آپ کے رزق میں اضافے اور آپ کے دنیاوی عہدوں میں ترقی کے لیے دعا نہیں کر سکتا. چونکہ مومن 40 سے اکٹھے ہوں, یہ تو اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں, اور وہ کسی مومن کے لیے دعا کی آمین میں شامل ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. بلکہ میں نے تو یہاں تک پڑھ رکھا ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے چلا جائے بھلے گناہ گار ہو, اور اس کے کفن پر کوئی لکھ دے نا کہ یہ ایمان پر گیا, حب آل محمد میں شہید بالایمان ہی, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا, اور 40 مومن دستخط کر دیں تو فرشتوں کے پاس جب اس کا نامہ اعمال جاتا ہے نا, فرشتے نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں. پالنے والے دیکھ نامہ اعمال خالی ہے, کیا کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں جنت میں بھیجو. وہ تو پالنے والے اعمال کوڑا ہے. آواز قدرت آتی, میں تمہارا لکھا ہوا اعمال نامہ دیکھوں یا کفن پر 40 مومنوں کے دستخط دیکھ. ہائے 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 ہائے. تو وہ تو مومنوں کے گناہ بخش دیتا ہے 40 مومنین کی گواہی پر. تو وہ مولا, وہ خدا 40 مومن جہاں اکٹھے ہو جائیں وہاں مانگی ہوئی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے. مالک مجھ سمیت آپ سب کی جائز شرعی حاجات معصومین علیہ السلام کے صدقے سے پوری فرمائی. اب لطف لینا جملے کا. تھک تو نہیں گئے. جنت بنا کے بیچ رہے اور کہہ رہے جسے جنت چاہیے لے جاؤ. یہ شاہی خاندان کا فرد تھا. اس کا بھائی اس کے پاس آئے, کہنے لگا بہلول کیا لوگوں کو بلا کر یہ جنت بنا بنا کر مٹی کی بیچ رہا ہے. اس سے تو بہتر تھا کہ تو شاہی خاندان کا فرد ہو کر ایسے کام کر رہا ہے. اس سے تو بہتر تھا, میں اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں, اس سے تو بہتر تھا کہ تو ہمارے خاندان میں پیدا ہی نہ ہوتا, اور اگر پیدا ہوا تھا تو ساتھ ہی مر جاتا. اب علی کا نوکر سیدہ کی چوکٹ پر جھکنے کا اجر انعام, وہیں پر اپنا دامن جھاڑا, اپنے بھائی سے کہنے لگا پریشان کیوں ہوتا ہے,
اگر تیری یہ مرضی ہے کہ میں مر جاؤں، میں مر گیا۔ تھکے بیٹھے ہیں آپ صاحبان، تھکے بیٹھے ہیں آپ صاحبان، میں تو آپ کی محبت میں پڑے جا رہا ہوں۔ ان کا اگر تیری مرضی ہے کہ میں مر جاؤں شرافت بھائی تو پھر لے میں مر گیا۔ اور بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا، مر گیا، گر گیا۔ ہائے ہائے، بھائی نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے، ہاتھ لگایا، اس نے کہا اٹھ، ہو تو اٹھے۔ طبیب کو بلایا، اس نے ہاتھ رکھا، اس نے کہا اس سے تو مرے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہیں، مر گیا کہاں؟ اعلان ہو گیا بہلول علی کے نوکر کا انتقال ہو گیا، عصر کے وقت بغداد کے مین چوک سے جنازہ اٹھایا جائے گا۔ غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ مجھے خبر نہیں کہ شاہ کوٹ کے اس علاقے میں کون رہ جائے گا، اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف کون جانا چاہتا ہے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ شہ پر مودت جھاڑے، چادریں ہٹائے، ہاتھ بلند کرے، میں اسے علی کی چوکٹ پر لمحوں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ جب اعلان ہوا غسل، کفن، جنازہ تیار، لوگ کاندھا دے رہے، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ یہ بھائی بھی آگے بڑھا جس نے کہا تھا کہ تو مر جا، کاندھا دیا، کلمہ شہادت، رو کر کہنے کا جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب میں نے تجھے کہا کہ تو مر جا اور تو مر گیا، نہ میں کہتا نہ تو مرتا، نہ میں کہتا نہ تو مرتا۔ چشم فلک نے منظر دیکھا، بہلول چارپائی پر کفن پھاڑ کے یا علی کہہ کر اٹھا، کہنے کا بھائی زیادہ اطلاع نہیں، تو نے ارادہ بدل لیا، میں نے پروگرام بدل لیا۔ توجہ ہے آپ صاحب المحترم؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت مہربانی جناب، مولا آپ کو آباد رکھے۔ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو نے ارادہ بدل لیا ہیں؟ بولو ہائے ہائے ہائے، یہ علی کا نام ہے نا۔ میں نے کئی جگہ دیکھا، ادھر یہ بہلول کہہ رہا ہے کہ تو نے ارادہ بدل لیا، تو میں نے، اور ادھر میں نے ایک اور دیکھا، علی کا نوکر ہے، نام سلمان ہے، مدائن میں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، لیٹے لیٹے نا ایسے اٹھ کے بیٹھ کر نا، اب جملہ ہوا کے دوش میں کہنا، فضا کی طرف کہتا ملک الموت تو 5 بار آ یا 5000 بار، کہہ جو دیا جب تک علی نہیں آئیں گے جان نکلنے نہیں دوں گا۔ ہائے 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 ہائے۔ لطف آ رہا ہے صاحب المحترم کو؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے جو پیچھے بھی بیٹھے؟ سلمان نے کیا کہا؟ تو 5 بار آ، یہ 5000 بار، کہہ جو دیا جب تک علی نہیں آئیں گے۔ بولو تو اس دروازے پر جھکیے، پھر دیکھیے آپ کچھ ملتا ہے۔ بولو بھائی، اس دروازے پر جو جھکا، بس بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا۔ میرے بعد مولا کی مدح خان موجود ہیں، وہ پڑھیں گے، اور میں معذرت چاہتا ہوں، میرا وقت بھائی سے یہ طے تھا، مالک سلامت رکھے، اور اچھا یہ سماعت کر رہے ہیں۔ بس آج کا نتیجہ مولا بانیان مجلس گیلانی صاحبان کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے، مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ السلامانو من اہل بیت، جو بطول کی چوکٹ پر آیا، سیدہ کی چوکٹ پر جو جھکا، داڑھی سے جھاڑو دی، تو رسول نے کہا من اہل بیت، یہ ہماری اہل بیت میں سے۔ تبسم شاہ جی، میں نے ایک فرمان پڑھ رکھا ہے مولا ویر علیہ السلام کا، مولا فرماتے کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ مجھ علی کا دیدار نہ کر لے۔ اختتام آج کا میں آپ کو بتلاؤں تو صحیح کہ سیدہ سلام اللہ کے اس گھرانے کو ماننے کا انعام کیا ہے بھائی جان؟ شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں، مذہب کی قید نہیں ہے، جملہ سمجھیے، پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ علی فرماتے کوئی مرے میں آتا ہوں، مومن ہو، منافق ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، علی فرماتے میں اس کے سرانے آتا ہوں، فرق کے ساتھ، مومن کے سرانے رحمت بن کر، منافق کے سرانے ہیبت بن کر۔ ہائے ہائے، آتے تو علی سب کے سرانے، مگر آج کی اس عظیم الشان مجلس کی اپنی جانب سے جو آج کا میرا اختتامی جملہ ہے آج کا، وہ یہ ہے کہ جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہونے لگتا ہے، جہاں سے بات شروع کی ہے وہیں پہ آج کی بات کا اختتام، تو نبی اور علی دونوں اکٹھے آتے ہیں۔ سمجھ لیا آج کی بات؟
देखने वाला देखकर कहता है अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, या रसूल अल्लाह, या अली। आप दोनों भाइयों का इकट्ठे आना इस बात की दलील है कि मेरे जाने का वक्त आ गया, चलूं? अली फरमाते रुक जा, बड़ा खुश नसीब है, रुक जा, बड़ा शराफत भाई खुश नसीब है। मरने वाला कहता है वो तो मुझे मालूम है, जिसके नज़ा के वक्त, मौत के वक्त आप और नबी रहमत बनकर आ जाएं, उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा? जुमला समझना और मेरी तरफ देखना आज का। फरमाया तुझसे भी ज़्यादा खुश नसीब है। मौला वो कैसे? फरमाया तुझे जन्नत से लेने के लिए बतूल आ रही है। सलाम अलैहा। फरमाया तुझे जन्नत से लेने के लिए सैयदा आ रही है। मोमिन हो या मोमिना, कांप जाता है, हाथ जोड़कर कहता है मौला मुझ में ऐसा कौन सा सुरखाब कपर कि मुझे लेने के लिए अर्श से, जन्नत से सैयदा है। मैं देख रहा हूं मेरे बुजुर्गों ने अपने सरों से चादरों को हटा लिया, वो जानते हैं ना, क़ुर्बत मासूमीन अलैहिस्सलाम। फरमाया मुझ में ऐसा कौन सा सुरखाब कपर कि मुझे लेने के लिए बतूल आए? मौला फरमाते हाँ है। मौला वो क्यों? फरमाया तू सैयदा की एक हसरत पूरी करता था। मौला कौन सी? फरमाया जहां कहीं गरीब की मजलिस होती थी तो धाड़े मारकर उस हुसैन को रोता था कि जिसकी लाश पर उसकी बहनों को रोने नहीं दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तो धाड़े मारकर उस हुसैन को रोता था। मौला किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। तो धाड़े मारकर उस हुसैन को रोता था जिसकी लाश पर उसकी बहनों को रोने नहीं दिया गया। आप रो पड़े हो ना। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, आज भी कहूंगा, मुझे आपके गिरिया की कसम, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन पहुंचाने के लिए बाजारों में आ गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस तैयारी कीजिएगा, आज का एक जुमला कहना चाहता हूं और मैं मिंबर आज का अपने भाई को देना चाहता हूं। मैंने कहा मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन पहुंचाने के लिए बाजारों में आ गई। ये रोना हसरत है अली की बेटियों की जो 11 मुहर्रम को बेपलान ऊँटों पर बैठने लगी ना, तो हाथ यहाँ बंधे हुए थे। एक ही जुमला कहा और बेपलान ऊँटों पर बैठ गई। हुसैन गवाह रहना मैं शाम जा रही हूँ, मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसी बात पे मातम करूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया गया। अगर रो पड़े हो ना तो आज का एक जुमला सुनना। इब्ने ज़ियाद के दरबार में, अल्लाह इस पे लानत करे, ये तख्त पे बैठा था, तमाशाई बैठे थे, एक रस्सी के अंदर मुखदरात इस्मत को बांधा हुआ था। इब्ने ज़ियाद ने ये मंजर देखा। अगर रोना तो बस आप मेरी तरफ देखना, आज का ये जुमला कहना। इसने कहा काश आज मेरे बड़े जिंदा होते तो वो देखते कि मैंने अली का बदला अली के बच्चों से कैसे लिया। मातम अगर करना तो आज का ये जुमला समझना। इसने फिर बकवास करके कहा मेरे दरबार में कोई बैठा है जिसने नबी से या अली से या हसन से या हुसैन से कोई बदला लेना हो? आज हुसैन का बेटा सज्जाद मेरी कैद में है, आओ बदला ले लो। या कोने में से एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा हाँ शबे आशूर हुसैन के हाथ में एक चाबक थी जो मेरे घोड़े को लगी थी, इसका बदला मैं हुसैन के बेटे सज्जाद की पुश्त पर ताजियाना मार के लूंगा। मैं खुद सैयद हूं, बोल के नहीं पढ़ूंगा, मार के ताजियाना मार के लूंगा। अब अगर मातम करना है तो मैं तब देखना, सैयद सज्जाद को इमाम मोहम्मद बाकर ने जब देखा ना तो सैयद सज्जाद रोए। इब्ने ज़ियाद ने कहा सज्जाद बाबा का बदला देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे मौला के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गले में तौक, मेरा मौला हालत रुकू में आया। अल्लाह अकबर। मेरे 5वें इमाम ने बाबा की पूंछ से कमीज को हटाया। ये जालिम ताजियाना लहराता जनाबे सज्जाद के पास आया। इसने पूछते जनाबे सज्जाद को देखा, कभी आगे गया, कभी पीछे गया, कभी दाएं गया, कभी बाएं गया, फिर अब जा ही रहा था। इब्ने ज़ियाद ने कहा बदला क्यों नहीं लेता? ताजियाना फेंक कर रो के कहने लगा कहां बदला लूं, इसकी पुश्त पर कोई जगह बाकी नहीं है जहां मैं ताजियाना मारूं। अल्लाह जाने शाम गरीबा से कूफा के दरबार तक पुपियों की चादरों के बदले पुश्त पे ताजियाने खा के देता रहा।